ریاست کیا کر رہی ہے پشتون عوام کے ساتھ؟ آئے روز ہم جو ہے نا لاشیں اٹھائیں، آئے روز یہ معاملات دیکھیں. کیا آپ پشتون عوام کو اس بات پر مجبور کریں گے کہ وہ بھی بندوق اٹھائے؟ اب تو کوئی راستہ باقی نہیں رہا. ہم یہاں پارلیمان میں چیخ چیخ کر ہم نے جو ہے نا ساری چیزیں رکھ دی ہے. شاید اب ہماری بس سے بھی بات جو ہے نا آگے نکلتی جا رہی ہے. 25,000 لوگ چمن میں بے روزگار ہو گئے. وہ کرے تو کیا کرے؟ پتھر کھائے. وہاں کوئی ایگریکلچر نہیں، وہاں بارڈر ٹریڈ ہے. کبھی تاریخ میں افغانستان کے سرمائی دارالخلافہ پشاور میں اے پی سی اسکول کا ایک المناک واقعہ ہوا تھا، جس میں 100 سے زائد معصوم اور بے گناہ اے پی سی اسکول کے طلباء شہید اور سینکڑوں اس میں زخمی ہوئے تھے. یقیناً آج جو رونا رویا جا رہا ہے، کیا ان دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا جس نے 16 دسمبر 2014 کو پشاور کے اس اے پی سی اسکول پر حملہ کیا، اور جس منصوبہ بندی کے تحت حملہ کیا گیا اس میں بہت سارے سوالات نے جنم لیا تھا اس وقت بھی، اور آج تک اے پی سی پشاور اسکول کے ان معصوم اور بے گناہ طلباء کے والدین کو جو شہید ہوئے تھے، ان کے والدین کو آج تک انصاف نہیں ملا ہے. کیا جناب اسپیکر، کیا پشتون عوام کا خون اتنا ارزاں ہے کہ وہ جہاں بھی ہو وہ بہتا جائے؟ آپ نے دیکھا کہ چمن میں گزشتہ 2 سال سے میں یہاں چیخ چیخ کر میں بول رہا تھا کہ آپ نے ڈیورن لینڈ پر جو خاردار تار لگائی، جس نے وہاں قبائل کو تقسیم کیا. 1893 میں ڈیورن لینڈ افغان عوام کے خلاف کھینچی گئی تھی انگریزی استعمار نے، جس کو آج تک کسی افغان نے تسلیم نہیں کیا ہے. جناب اسپیکر، بہرحال جب وہ کھینچی گئی 1893 میں، پاکستان بننے تک 53 سال، یہ ہزاروں سال سے یہ ایک ہی لوگ ہیں، ایک ہی خاندان ہے، ایک ہی ٹرائب ہے. وہ آتے رہے، یہ پورا راستہ رہا. 53 سال تک انگریز نے وہاں کوئی پابندی نہیں لگائی آنے جانے پر. پھر 1947 سے لے کر 2 سال پہلے تک کسی نے وہاں کوئی پابندی نہیں لگائی. لوگ آتے رہے، جاتے رہے. لوگوں کے گھر ڈیورن لینڈ کے اس پار ہے، قبرستان اس پار ہے. گھر تقسیم ہو گئے، بائی تقسیم ہو گیا، چراگاہیں تقسیم ہو گئی، جنگلات تقسیم ہو گئے، قبرستان تقسیم ہو گئے. لیکن یہ خاردار تار نے افغان عوام کے سینے پر لگایا گیا. اور پھر آپ نے دیکھا 2 سال 1.5 سال میں چمن میں کیا ہوتا رہا، کتنے جنازے اٹھائے گئے. اس جو کہتے ہیں باب دوستی ہے، اس پہ گزشتہ 2 سال میں درجنوں ہمارے پشتون عوام کا خون بہایا گیا. ایک دن میں 9 لاشیں اٹھائی گئی. کیا یہ 2 دوست آپس میں ممالک ہیں؟ کیا ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کبھی ایسا ہوا ہے؟ وہاں تو پالیسی الگ ہے. سکھ پنجابی کے ساتھ تو کرتارپور راہداری بنائی گئی،
23 ارب روپے بغیر منظوری کے 1 سال میں کرتارپور راہداری بنائی گئی جناب چیئرمین صاحب. اس طرح بھی پنجاب کے لوگ ایک ہی زبان ایک ہی قوم، اس طرف بھی پنجابی سکھ ایک ہی زبان ایک ہی راجپوت ایک ہی آرائی، ایک آرائی ایک راجپوت سکھ ہے، ایک عیسائی ہے ایک مسلمان ہے، لیکن ان کے آنے جانے پہ کوئی پابندی نہیں اور وہ آتے رہے. اب بھی آ رہے ہر روز سکھ آ کر کے گرو نانک اس پر آ کر وہاں پر وہ اپنے مقدس مقامات آتے ہیں، کوئی وہاں پہ جھگڑا نہیں، اس کو ویلکم کہا جاتا ہے. افغان، میں بھی افغان ہوں، یہ سب جو بیٹھے ہم سب افغان ہیں نسلاً. آپ نے جو لکیر انگریز نے کھینچی، آپ نے وہاں پر اب کیا معاملات کیے ہیں، بجائے اس کے کہ دونوں ممالک، اب تو آپ کے دوست وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے گڈ بوائے بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی کس بات کا جھگڑا ہے روز چمن کے لوگوں پر؟ میں کل رات گیا تھا جناب اسپیکر، اس ٹراما سنٹر میں ایک بندے کے گھر میں 8 بڑے بڑے گولے گرے تھے. اس کی وائف، اس کی بیٹی، اس کا لڑکا یہاں ٹراما سنٹر میں پڑا ہوا تھا. 11 دسمبر بروز اتوار 7 بے گناہ لوگ شہید ہو گئے، 30 زخمی ہو گئے، اور کل دوبارہ 15 دسمبر کو واقعہ ہوتا ہے. جناب میر عارف صاحب، یہ صرف اس بات کی مذمت کرنے سے نہیں ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اس طرف ان کی مذمت کی جائے. اب تو دوست لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب کیوں اس طرح باتیں کی جاتی ہے؟ خدا را آپ سمجھے، اس بات کو اس طرح آپ لوگ نہ اٹھائے کہ آپ جو ہے نا کسی کی مذمت کریں. ابھی تو دوست بیٹھے ہوئے ہیں. اس طرح آپ جو ہے نا روز جھگڑا، 25,000 لوگ چمن میں بے روزگار ہو گئے، وہاں پر محنت مزدوری کرنے جا رہے تھے، آپ نے ان کو روکا. آپ نے وہاں پر اب کیا ہے چمن میں؟ چمن کا یہاں نمائندہ بھی بیٹھا ہوا ہے، ان سے پوچھے، ہزاروں لوگ بیچارے بے روزگار ہو گئے ہیں. وہ کرے تو کیا کرے، پتھر کھائے. وہاں کوئی ایگریکلچر نہیں، وہاں بارڈر ٹریڈ ہے. دنیا جان میں جناب اسپیکر، چیئرمین مشاہد حسین سید، وسیم سجاد کی جو کمیٹی آئی تھی، اس نے فیصلہ کیا تھا مشرف کے دور میں کہ سمگلنگ صرف اسلحہ اور منشیات، اسے سمگلنگ کہا جائے، باقی جو بھی ہے وہ بارڈر ٹریڈ ہے. چاہے تفتان پہ ہو، چاہے واشک پہ ہو، چاہے تربت میں ہو، چاہے یہاں چمن میں ہو، چاہے غلام جان میں ہو، چاہے بادینی میں ہو، چاہے خیبر میں ہو، یہ سب بارڈر ٹریڈ ہے. اس کو فری ہونا چاہیے. اور آپ نے جناب اسپیکر، میں نہیں سمجھ رہا ریاست کیا کر رہی ہے پشتون عوام کے ساتھ. آئے روز ہم جو ہے نا لاشیں اٹھائیں، آئے روز یہ معاملات دیکھیں. کیا آپ پشتون عوام کو اس بات پر مجبور کریں گے کہ وہ بھی بندوق اٹھائے؟ اب تو کوئی راستہ باقی نہیں رہا. ہم یہاں پارلیمان میں چیخ چیخ کر ہم نے جو ہے نا ساری چیزیں رکھ دی ہے. شاید اب ہماری بس سے بھی بات جو ہے نا آگے نکلتی جا رہی ہے. ہماری اس تقریروں سے بھی کوئی بات جو ہے نا کوئی سبق سیکھ نہیں رہا ہے. 16 دسمبر کو 1971 کو فال آف ڈھاکہ ہوا، اس سے بھی آج تک کسی نے سبق نہیں اٹھایا ہے. آج 16 دسمبر ہے اور اس 16 دسمبر 2020 کو علی وزیر کو گرفتار کیا گیا. جناب اسپیکر، 16 دسمبر 2020 کو علی وزیر رکن قومی اسمبلی وزیرستان سے معزز ممبر ہے. آج ان کے 2 سال پورے ہو گئے. جناب اسپیکر، جناب چیئرمین، ہم گئے تھے ابھی کراچی، آپ بھی ہمارے ساتھ تھے. رات کو میں دوست آئے تھے، اواری ہوٹل رش تھا، میں نے تو خود نہیں دیکھا. جب میں باہر نکلا تو دوستوں نے بتایا کہ ابھی راؤ انوار اس ہوٹل میں داخل ہوا.
کتنا تضاد ہے. کیا یہ انصاف ہے جس نے 444 لوگوں کا ماوراء عدالت قتل کیا وہ تو آزاد پھر رہا ہے, اور علی وزیر کے خاندان کے 16 لوگ شہید ہو گئے, والد شہید ہوا, بھائی شہید ہوا, کزن شہید ہو گئے, عارف وزیر شہید ہو گیا, اور اس کو صرف تحریر و تقریر پر انہیں 2 سال سے بلا جواز غیر قانونی طور پر رکھا گیا ہے. عدالتیں انہیں ضمانتیں دیتی ہے لیکن اس کو رہا نہیں کیا جاتا ہے. حکومت ہے تو کیا یہ وفاقی حکومت, وزیر اعظم صاحب, سندھ کے وزیر اعلیٰ صاحب, آپ کے اختیار میں کیا ہے کہ جو علی وزیر بغیر جواز کے غیر قانونی طور پر آج اس کے 2 سال پورے ہونے کو جا رہا ہے, آج پھر اور بیٹھا ہوا ہے. بس کر لے, مختصر کر لے. میں جناب اسپیکر, میں آج کے اس فورم سے مطالبہ کروں گا وفاقی حکومت سے کہ آپ علی وزیر کو رہا کرائے. ان کا حق بن رہا ہے کہ وہ رہا ہو جائے. اور اسی طرح میں 16 دسمبر 2014 اے پی سی پشاور کے ان عظیم طلباء کو جنہوں نے اپنے جانوں کی قربانیاں دی, ان معصوم بچوں کو انہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں کہ ان دہشت گردوں کو گرفتار کیا جائے. جناب اسپیکر, ایک نقطہ میں زیارت کیا تھا پرسوں, تو زیارت میں گیس نام کا کوئی چیز نہیں ہے, اور وہاں پر درخت کاٹے جا رہے ہیں. درخت کون کاٹ رہا ہے؟ ایف سی والوں نے ٹریکٹر لوڈ کر کے سنوبر کے قیمتی جنگل کو, ویڈیو بھی لوگوں نے بنائی تھی کہ ایف سی والے خود سنوبر کے جنگلات کو کاٹ رہے ہیں. وہ سنوبر جس نے ہمارے ماحولیات کو ایک فائدہ پہنچا ہے, جو دنیا کے بڑے جنگلات میں شمار ہوتا ہے, ان کی حفاظت کی بجائے آپ انہیں کاٹ رہے ہو. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا آپ ہمارا معاشی قتل عام کر رہے ہو؟ آپ ہمارے ماحولیات کو خراب کر رہے ہو. تو میں آج کے آپ کے توسط سے آپ سے رولنگ چاہوں گا کہ زیارت کی جنگلات کی قیمتی جنگلات کی جو کٹائی ہو رہی ہے اس پہ آپ رپورٹ منگا لیں. وہ ویڈیو بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ ایف سی والے ٹریکٹر پہ ٹریکٹر لوڈ کر کے درخت کاٹ رہے ہیں. جناب اسپیکر, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے وقت دیا. بہت بہت شکریہ, بڑی مہربانی. شکریہ نسل وزیر صاحب.